پیارے بچوں السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دو حکایات گل ہائے گلستان سعدی کی رہ گئی ہیں۔ ایک یہ 5ویں حکایت ہے، دو کس رنجے، یہ آپ اس سے پہلے جو میں نے سکرین شاٹ بھیجا ہے اس کی آخری حکایت ہے، اور آج میں نے 49 پیج کا سکرین شاٹ آپ کو بھیجا ہے، وہ میں آپ کو چھٹی حکایت وہ میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گی۔ پہلے آپ 5ویں حکایت آپ دیکھ لیں، پہلے اس کا سکرین شاٹ بھی بھیجا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو 48 پیج ہے۔ دو کس رنجے بےہودہ بردند، دو کس لوگ رنج تکلیف بےہودہ فضول بردند اٹھائی، دو لوگوں نے فضول میں تکلیف اٹھائی، و صحیح بھی فائدے کردند، صحیح کوشش بھی بے فائدہ کردند کی، اور انہوں نے بے فائدہ کوشش کی۔ دو لوگوں نے فضول میں تکلیف اٹھائی اور بے فائدہ کوشش کی۔ یکی، یک کے معنی ہوتا ہے ایک، یکی ایک، ایک وہ شخص اندوخت یعنی جس نے جمع کیا، وہ نہ خورد اور نہ کھایا۔ یکی اونکھے ایک وہ کہ جس نے اندوختن ہوتا جمع کرنا، یعنی جس نے مال جمع کیا، وہ نہ خورد اور نہ کھایا۔ وہ دیگر کے معنی دوسرا، اونکھے اون وہ شخص کہ آموخت جس نے، آموختن ہوتا سیکھنا، جس نے علم حاصل کیا، وہ نہ خیرد اور نہ خرد یعنی عمل نہ کیا، دوسرا وہ جس نے سیکھا وہ نہ خیرد لیکن اس کے مطابق عمل نہ کیا۔ دو لوگوں نے رنجے بےہودہ بردند، دو لوگوں نے فضول خواہ تکلیف اٹھائی، و صحیح بھی فائدے کردند اور بے فائدہ کوشش کی۔ صحیح کے معنی ہوتا کوشش۔ دو کس لوگ رنجے بےہودے بردند، انہوں نے فضول یا خواہ تکلیف اٹھائی، و صحیح اور کوشش بھی فائدے اور بے فائدہ کوشش کردند کی۔ یکی ایک، اونکھے وہ شخص کہ اندوخت جس نے مال جمع کیا، وہ نہ خورد اور نہ کھایا۔ دیگر اونکھے دوسرا وہ کہ آموخت جس نے سیکھا یا علم حاصل کیا، وہ نہ خرد اور عمل نہ کیا۔ علم چندان کے بیشتر خوانی، علم چندان کے جس قدر تو زیادہ علم خوانی پڑھنا، یعنی جس قدر تو زیادہ علم حاصل کرے گا، چون جب عمل در تو نیست، عمل در تو تیرے اندر نیست، آپ کو میں نے نیست کروایا ہوا ہے نا، است کی معنی ہے اور نیست نہیں ہے۔ نادانی تو جاہل ہے، نادان جاہل کو کہتے ہیں، چھوٹی جی ہے تو کے لیے، تو جاہل ہے۔ علم جس قدر تو زیادہ سیکھے گا، جب تیرے اندر اس کے مطابق عمل نہیں ہے، نادانی تو جاہل ہے۔ نہ محقق بود نہ دانشمند، وہ نہیں محقق، وہ شخص محقق نہیں ہے۔ بود جب میں اس لفظ کو بولا جاتا تو اس کے معنی ہے ہوتا ہے۔ نہ محقق بود نہ دانشمند، وہ شخص نہ تو کوئی محقق یعنی تحقیق کرنے والا ہے، نہ دانشمند، نہ عالم ہے۔ چھور پھوئی وہ تو ایک چوپایا ہے، 4 پاؤں والا جانور چوپایا ہے۔ بار کے معنی پر، اس پر کتابیں چند، اس پر کتابیں چند کتابیں ہیں۔ وہ شخص نہ تو کوئی تحقیق کرنے والا ہے نہ عالم ہے، بلکہ وہ چھور پھوئی ایک 4 پاؤں یعنی وہ ایک جانور ہے کہ کتابیں چند جس پر چند کتابیں ہیں لدی ہوئی ہیں۔ آن تو ہی مغز را چه علم و خبر، آن اس تو ہی مغز بیوقوف کو، تو ہی مغز خالی دماغ، اس یا بیوقوف، اس بیوقوف کو چی علم کیا معلوم یا کیا و خبر اس کو کیا آگاہی، اس بیوقوف کو کیا معلوم اور اس کو کیا پتا
کہ بر او ہیزم است یا دفتر، کہ اس پر ہیزم کہتے ہیں، ہیزم است اس کے اوپر ایندھن ہے، ہیزم ایندھن کو کہتے ہیں، یا دفتر یا کتابیں. انتوہی مغز رہا یعنی اس خالی دماغ یا اس بیوقوف کو، چھ علم و خبر اسے کیا معلوم اور اس کو کیا پتا کہ اس بار او، بار کے معنی پر، اس کے اوپر ایندھن ہے یا دفتر یا کتاب ہے. یعنی ایک ایسا شخص، انہوں نے دو لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ مال و دولت جمع کرتا ہے لیکن اس سے کھاتا نہیں ہے، تو اس نے بالکل فضول محنت کی، اس کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو اسی صورت میں ہے کہ انسان مال جمع کرے، اس کا استعمال بھی کرے، اس سے فائدہ حاصل کرے. اور دوسرا وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کے مطابق علم جو کچھ وہ سیکھتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اگر اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا تو اس کے ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر آگے انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ علم انسان جتنا مرضی سیکھ لے، اگر وہ اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو وہ اسی طرح کا جاہل ہی ہے. اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر ایسا شخص کوئی جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، اگر وہ اس کے عمل میں وہ علم نہیں ہے تو وہ کوئی عالم یا محقق نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا جانور ہے جس کے اوپر چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں. جس طرح ایک جانور کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہوتا ہے تو اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس کے اوپر کوئی ایندھن ہے یا بہت قیمتی ساز و سامان ہے. تو اس شخص کا بھی یہی حال ہے جو کہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اپنے علم کے مطابق، اس کا حال بھی اس چوپائے جیسا ہے. اب آخری آج کی حکایت ہے چھٹی، اس کے بعد ہماری یہ گل ہے گلستان سعدی، یہ شیخ سعدی بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، اور ان کی حکایات بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ساری کی ساری. اکثر ایگزام میں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک حکایت آ جاتی ہے. تو یہ اب چھٹی حکایت ہے ہماری. پادشاہی با غلامی اعجمی در کشتی نشست. پادشاہی ایک بادشاہ، چھوٹی ہی آئی ایک کے لیے، پادشاہی ایک بادشاہ، با کے معنی ساتھ، غلامی غلام اور غلامی ایک غلام، اجمی ایک ایرانی غلام کے ساتھ، در کشتی نشست کشتی میں بیٹھا. پادشاہی ایک بادشاہ، با غلامی اجمی ایک ایرانی غلام کے ساتھ، در کشتی نشست کشتی میں بیٹھا. وہ غلام ہرگز دریا را نہ دیدے بود، اور غلام نے ہرگز کبھی بھی، دریا سمندر کو کہتے ہیں، سمندر نہ دیدے بود نہیں دیکھا تھا، اور غلام نے کبھی بھی سمندر نہیں دیکھا تھا. فارسی میں دریا جہاں آتا ہے اس کے معنی سمندر ہے. وہ محنتی کشتی نے آزمودہ، محنت تکلیف اور کشتی میں بیٹھنے کی تکلیف نے آزمودے نہیں جھیلی تھی، اور کشتی میں بیٹھنے کی تکلیف نہیں جھیلی تھی. گریا ازاری در نہاد، گریا ازاری اس نے رونا دھونا شروع کر دیا. گریا ازاری در نہاد و لرزے بر اندامش افتاد، لرزے کپ کپی، بار کے معنی پر، اندام جسم کو کہتے ہیں، شین ساتھ ضمیر متصل یعنی جڑی ہوئی جو ساتھ ہوتی ہے اسے ضمیر متصل کہتے ہیں. بر اندامش اس کے جسم سے، کپ کپی افتاد طاری ہو گئی، اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. چندن کے ملاطفت کردن، چندن کے جس قدر اس سے ملاطفت کردن، نرمی کا برتاؤ کیا گیا، آرام نمی گرفت، وہ سکون یا قرار نہیں پا رہا تھا. جس قدر اس سے نرمی کا برتاؤ کیا گیا، آرام نمی گرفت، وہ قرار نہیں پا رہا تھا. و عیش ملک ازو
मुनफ़्फ़स बूद, और बादशाह का आराम व सुकून उसकी वजह से, मुनफ़्फ़स के मानी यानी खराब हो गया, और बादशाह का आराम व सुकून उसकी वजह से खराब हो गया। चौरे चौरे न दानिस्तान, चौरे तदबीर, दानिस्तान जानना, न दानिस्तान नहीं उसकी, उन्हें उन्हें कोई तदबीर न जानी, उन्होंने कोई तदबीर उन्हें ना सूझी। हकीमी दरन खश्ती बूद, हकीमी एक दाना शख्स, दार के मानी में, और उस कश्ती बूद उस कश्ती में था, एक दाना शख्स उस कश्ती में था। मालिक रा गुफ्त, उसने मालिक बादशाह, उसने बादशाह से कहा, अगर फरमान दही, अगर अगर फरमान हुक्म, अगर तू हुक्म दे, मन उरा, मन में उरा उसे, बेतरीकी किसी तरकीब से, किसी तरीके से खामोश कर दो ना, खामोश करा दूं। अगर अगर फरमानदही, अगर तू हुक्म दे, मन में उरा उसे, बेतरीकी किसी तरीके से खामोश कर दो ना, खामोश करा दूं। गुफ्त उसने कहा, गौयत लुत्फो करम बाशत, गौयत निहायत, लुत्फ मेहरबानी, करम नवाजिश, इंतहाई यानी मेहरबानी और नवाजिश पौशद होगी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मैं आपको यही रिवाइज करवा देती हूँ, जो बाकी की यादें हकायत है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये पौदशाही दोबारा मैं आपको करवाती हूँ। पौदशाही एक बादशाह, बा गुलामी अजमी, बा के मानी साथ, गुलामी एक गुलाम, अजमी एक ईरानी गुलाम के साथ, दर कश्ती नशिस्त, कश्ती में नशिस्तन बैठना बैठा, वह गुलाम हरगिज दरिया रा न दीदे बूद, और गुलाम ने कभी दरिया समुंदर न दीदन देखना, न दीदे बूद नहीं देखा था, और गुलाम ने कभी समुंदर नहीं देखा था। वह मेहनती कश्ती ने आजमूदे, मेहनत तकलीफ और कश्ती में बैठने की तकलीफ ने आजमूदे ना झेली थी। गिरिया गिरिया उजारी दर निहाद, उसने रोना धोना शुरू किया। वह लहजे और कपकपी, पर अंदामश उफ्ताद, बार के मानी पर, अंदाम जिस्म, और उसके जिस्म पर कपकपी उफ्ताद तारी हो गई। चंदन के मुलातफत करदन, जिस कदर मुलातफन लुत्फ से निकला है, यानी उसके साथ जिस कदर नरमी बरती गई, और आम नमी गिरफ्त, उसे सुकून या करार नहीं आ रहा था। ऐशे मलिक अजू मुनफ़्फ़स बूद, और ऐशे मलिक और बादशाह का सुकून, आज के मानी से, उसकी वजह से, मुनफ़्फ़स बूद उसकी वजह से खराब हो गया, और बादशाह का सुकून उसकी वजह से खराब हो गया। छोरे न दानिस्तान, चारे तरकीब न दानिस्तान, लोगों को उसकी कोई तरकीब न सूझी। हकीमी हकीम दाना शख्स, अक्लमंद एक दाना शख्स, दार की मानी में, और उस कश्ती बूद उस कश्ती में था। मालिक रा गुफ्त, उसने बादशाह से कहा, अगर फरमान दही, फरमान हुक्म, अगर तू हुक्म दे, मन उरा बेतरीकी खामोश कर दौनम, मन में उरा उसे, बेतरीकी किसी तरीके से, खामोश कर दौनम खामोश करा दूं। अगर तू हुक्म दे तो मैं उसे किसी तरीके से खामोश करा दूं। गुफ्त, उसने कहा, गौयत लुत्फ़ो करम बाशत, इंतहाई मेहरबानी, लुत्फ मेहरबानी, करम नवाजिश बाशत होगी, इंतहाई मेहरबानी और नवाजिश होगी।